نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود نہ ہو خیال اپنی حالت بدلنے کا، جسے خود نہ ہو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ میں آج اس کلپ میں ایک بہت ہی حساس موضوع کے متعلق کچھ اپنی بات پیش کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اگر ان باتوں پر عمل کی جائے تو جو صورتحال اس وقت صوبہ اتر پردیش کے شہر بریلی کے اندر پائی جا رہی ہے، اس سے ہمیں کچھ چھٹکارا اور مہلت کی کوئی صورت نظر آئے گی۔ جیسا کہ سوشل میڈیا اور کے ذریعے یہ خبر موصول ہوئی کہ مرکز عقیدت شہر محبت بریلی شریف کے اندر جمعہ کے روز جو سانحہ پیش آیا، یقیناً یہ قابل افسوس ہے ہمارے لیے، اور خاص طور پر شہر بریلی میں رہنے والے تمام عوام اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ جمعہ کی روز سے آج بدھ کا دن ہے، آج تک مسلسل جو دیکھا جا رہا ہے کہ مسلسل وہاں کے لوگوں کے اندر کافی اضطراب اور بے چینی کا ماحول بنا ہوا ہے، اور لوگ بہت ہی پریشان نظر آ رہے ہیں، اور یقیناً یہ مرحلہ ہی کچھ ایسا ہے۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کے ان خاص طبقہ سے جو اپنی اپنی جگہ پر ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں، شخصیت کے لحاظ سے، چاہے وہ قوم کے آئیڈیل کے اعتبار سے یا سیاسی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے، ان سارے لوگوں سے میری مخلصانہ گزارش ہے کہ برائے کرم، برائے مہربانی
یہ جو صورتحال بریلی شریف کے اندر پائی جا رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو امن و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ایک سنہرا موقع آپ حضرات فراہم کرانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے تئیں جس اعتبار سے جتنا جن سے ہو سکتا ہے آپ لوگ نکل کر کے باہر آئیں، اور اپنے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے وہاں کے ذمہ داران جو پولیس کپتان ہیں اور پولیس کے اور جو عملہ ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان سے آپ حضرات ملاقات کریں، اور وہاں بے قصور لوگوں کے اوپر جو دبش بنائی جا رہی ہے، جنہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، انہیں اس سے امان دلانے کی آپ حضرات کوشش کریں۔ اگر آپ یقیناً آپ اپنی ہمت اور جواں مردی کے ساتھ آپ نکلیں گے اور اپنے عقل کی سوجھ بوجھ کی بنیاد پر اگر اس پر آپ کوئی لاحیہ عمل تیار کر کے ان لوگوں سے تک یہ اپنی بات پہنچائیں گے، تو ہمیں امید ہے کہ ضرور اس جو ابھی صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ بہتری ضرور پائی جائے گی۔ اور دوسری میری درخواست صوبہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ جی سے ہے کہ آپ بھی شہر بریلی کے اندر جو انتشار کا ماحول پایا جا رہا ہے اس کو فوراً اپنے آپ وجدان میں، اپنے ذہن میں اس معاملے کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور وہاں کا جو بھی صورتحال ہے آپ پہنچ کر کے اپنے حکام سے، اپنے پولیس کے اہلکاروں سے آپ ملاقات کر کے اس پر غور و فکر کریں، اور جو لوگ اگر کسی طور پر اگر مجرم قرار پاتے ہیں تو ان کی جس اعتبار سے انہوں نے جرم کیا ہے اس اعتبار سے انہیں سزا بھی ان کے اعتبار سے دی جائے، اور جو لوگ بیچارے مجرم نہیں ہیں، انہیں بھی ہراساں ہیں، وہ بھی پریشان حال ہیں، تو انہیں آپ امن و سلامتی کا پیغام پیش کریں، کیونکہ ملک عزیز ہندوستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں ہر مذاہب کے لوگ، ہر برادری کے تعلق رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ہمیشہ یہاں امن و سلامتی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ وہ شہر محبت بریلی شریف ہے کہ جہاں پر ایک ایسی شخصیت جلوہ گر ہے جو صرف ہندوستان ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے جہاں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں ان سے سچی پکی محبت کرتے ہیں، اور آپ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ آپ ہمیشہ امن اور سلامتی کا پیغام آپ دیتے رہے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ آپ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو آپ یہ یقین دہانی دلائیں کہ یقیناً جو حکومت ہے، حکومت اتر پردیش، وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کیا جائے گا۔ انہیں یہ اعتماد آپ بحال کرائیں، کیونکہ صورتحال بہت بد سے بدتر ہو چکی ہے، لوگ حیران و پریشان نظر آ رہے ہیں۔ لہذا میری گزارش ہے کہ اسے آپ سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو لیں، اور آپ کسی اور اپنے دوسرے کاموں کو کچھ وقت کے لیے مؤخر آپ کر دیں، لیکن اس صورتحال سے آپ کو سمجھنا ہوگا، اور وہاں کے لوگوں کو کے دلوں میں کو یہ اعتماد آپ کو دلانا ہوگا کہ حکومت اتر پردیش آپ کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے ہیں، جو لوگ ملوث پائے جائیں گے اور ان کی جس طور پر ان کی گناہ ہوگی اس اعتبار سے انہیں سزائیں دی جائے گی، اس چیز کو آپ بحال کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس صورتحال کو اپنائیں، کیونکہ آپ اتر پردیش کے مکھیا ہیں، آپ اتر پردیش کے اس وقت حاکم ہیں، اور حاکم کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے رعایا کے ساتھ وہ عدل اور انصاف پسندی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور خاص کر مسلمان کے با اثر
اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے تئیں میدان میں آئیں اور جہاں تک ہو سکے آپ حاکم اعلیٰ سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں، ان تک یہ بات پہنچائیں کہ وہاں کے لوگوں کے اندر امن و امان بحال کرنے کی آپ صورت حال پیدا کریں، جس سے شہر بریلی کے اندر ایک امن و امان کی صورت پیدا ہو، کیونکہ ملک ہندوستان اور صوبہ اتر پردیش میں خاص کر آئے دن ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی اسی ستمبر کے مہینے میں فتح پور میں ایک معاملہ دیکھنے کو ملا، وہاں کیا صورت حال پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ایک حاکم کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی رعایا ہیں، جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں اس وہاں کے باشندے، سب کے ساتھ بغیر کسی مذہب و ملت کے تفریق کے سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ حاکم کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہ ناانصافی نہیں کرتا ہے بلکہ وہ انصاف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کرسچن ہو، کسی بھی مذہب و مسلک کا، کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہو، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس جرم میں ملوث نہیں ہے، شامل نہیں ہے، اگر انہیں بھی قید و بند کے آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو میری گزارش ہے کہ انہیں فوراً رہا کیا جائے، اور جن لوگوں کے اوپر سنگین جرائم کے تحت ان کے اوپر FIR درج ہوئی ہیں، مقدمات لکھے گئے ہیں، ان کے پیش نظر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے سزا کب قانون کے دائرے میں رہ کر کے انسان کون سی غلطی کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کے اوپر ساری چیزیں، یہ باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے، لہذا آپ سے اور مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ نکل کر کے مولانا توقیر رضا اور جتنے بھی وہاں کے لوگ، وہاں کے حضرات کو گرفتار کیا گیا ہے، انہیں جیل میں ڈالا گیا ہے یا ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے یا انہیں مقدمات درج کیے گئے ہیں، ان کے متعلق آپ حضرات جانکاری لے کر کے اور انہیں رہائی کی صورت حال پیدا کریں۔ اور میری گزارش ہے پورے صوبہ اتر پردیش کے مسلمانوں سے اور تمام لوگوں سے کہ آپ لوگ اپنے ملک میں، اپنے پردیش میں، اپنے اضلاع میں آپ لوگ امن و سلامتی کا پیغام دیں اور امن و سلامتی قائم رکھیں، کیونکہ ہمارا ہندوستان بہت خوبصورت ہندوستان ہے جہاں بغیر تفریق و مذہب و ملت لوگ ہمیشہ سے بستے چلے آ رہے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ جو لوگ بغیر کسی سزا کے قید و بند کی رہائی جھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل پیدا فرمائے تاکہ وہ ان تمام اپنے جو غیر